When we talk about computers, one of the most important things that we see in a computer or in any application is database. So let us look at the evolution of database systems. What are databases? Databases are powerful information systems which allow information to be manipulated and stored by different users. So web کی جتنی بھی applications ہیں currently, even desktop application, most of them require a database in one form or the other. Earlier computers کے کیس میں storage بہت تھوڑی ہوتی تھی, لہٰذا آن لائن اسٹوریج تو وہ رکھتے ہی نہیں تھے, وہ تھوڑی سی انفارمیشن ہوتی تھی اور اسی جگہ پہ اسٹور کی جاتی تھی. سسٹم آرکیٹیکٹ کو کنٹینیوسلی آن دا لائن رہنا پڑتا تھا اور بیسک فائلز کی فارم میں سارا اسٹوریج ہوتا تھا. وہ جو انیشیل ڈیٹا بیسز تھے وہ سب کی سب سمپل اور ڈائریکٹ ایڈریسنگ سے تھی کہ یہ فائل میں فلاں جگہ پہ. ان کے سب سے بڑے نقصانات جو سامنے آئے تھے وہ یہ تھے کہ سب ڈیٹا کا ایکسس ٹائم یونیفارم نہیں تھا. تو لیٹس سپوز ایک آپ کے پاس ملین ریکارڈز ہیں کسٹمرز کے, سو اگر آپ کا کسٹمر شروع میں اسٹورڈ ہے تو آپ کو ٹائم ملے گا ویری اسمال, اور اگر آپ کا ریکارڈ درمیان میں اسٹور ہے تو آپ کو پوری سرچ کرنی پڑے گی, اور اگر اینڈ میں ہے تو آپ کو پورے ملین ریکارڈ پہ سے گزر کے جانا پڑے گا. تو اس طرح کے پرابلمس کنٹینیوسلی ہمارے پاس سامنے آتے جاتے تھے. فائل سسٹم کی وجہ سے کورس سیمینٹک میتھڈز ہوتے تھے جس کے تھرو فائل بیسڈ ڈیٹا بیسز چلتے تھے. پھر بھی ان کے تھرو انفارمیشن کو سینٹرلائز کر دیا گیا, اینڈ دیٹ واز این انٹرسٹنگ تھنگ کہ ایک جگہ پہ ہی ہے, ملٹیپل یوزرز کو ایکسیس کر رہے ہیں. اور ایشوز جو آتے تھے وہ سیکیورٹی کے تھے کہ اس کو ایگزیکٹلی کس طرح سے ہینڈل کریں, کیونکہ اٹس جسٹ اے فائل, ایک ٹیکسٹ فائل کی فارم میں پڑا ہوا ہے یا بائنری فائل کی فارم میں پڑا ہوا ہے. انٹیگریٹی, ملٹیپل یوزرز جب فائلز کو استعمال کریں تو کس طرح سے ان کو کنیکٹ کریں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اس دوران دونوں سائڈ سے دو اکاؤنٹس ہیں, دونوں میں سے پیسے نکل جائیں. تو فائل سسٹم کے اندر جو تھی وہ فائن گرینڈ ڈیفینیشنز تھیں اور ہر پروگرامر اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرتا تھا. ریلیشنل ڈیٹا بیس سسٹم جب انٹروڈیوس کر دیے گئے, ان کی وجہ سے جو ڈیٹا تھا وہ اسپیسیفک انٹری پوائنٹس پہ ایڈجسٹ ہوتا تھا. اس کے بعد جو ہم دوسرا ڈیٹا تھا وہ اسی ریلیشن کے حساب سے ہائرارکیکل ریلیشن شپ کے ساتھ سے جو ون ٹو مینی, مینی ٹو مینی یا ون ٹو ون ریلیشن شپ ہے, اسی حساب سے ہم ڈیٹا کو ایکسیس کرتے تھے. ناؤ ون پرابلم جو اس میں آتا تھا وہ نیٹ ورک کی تھا, کیونکہ نیٹ ورک جو ہے وہ جب بھی ہم کنیکٹ کرتے تھے تو اس میں ایک ڈیلے ایلیمنٹ آ جاتا. اس طرح سے جو ڈیٹا بیس کا جو بیسک سسٹم تھا اس کا ڈیمائس آ گیا, یعنی جو فائل سسٹم تھا وہ اس کا ڈیمائس آنا شروع ہو گیا اور ریلیشنل ڈیٹا بیس جو تھی وہ اپنے ہائٹ پہ آنا شروع ہو گئی. کارڈ کا ریلیشنل ڈیٹا بیس ماڈل تھا جس کی وجہ سے ساری چیزیں اسٹریم لائن ہوئی ہیں, اور دین اینٹیٹی ریلیشنس کی فارم میں ڈیٹا اسٹور ہونے لگ گیا, یعنی ٹیبلز اور ان کے کنیکشنز کے بیچ میں. ہاؤ ایور انیشیل یوزیج کے لیے آپ کو ڈیٹا بیس کا کیلکولس اور الجبرا کرنا پڑتا تھا جس کے تھرو آپ اس کو آپریٹ کرتے تھے. کنکرنٹ ایکسیس شروع میں نہیں تھا, وقت کے ساتھ آپ ایک وقت میں ملٹیپل یوزر نہیں کر سکتے, ایک ہی یوزر کر سکتا تھا. پھر سیریلائزیشن اور کنکرنسی کنٹرول جو تھے وہ فردر ایڈوانس ہوئے, ایسڈ پراپرٹیز آنی شروع ہو گئیں, آبجیکٹ اور انٹری ڈیٹا بیسز آئے, اوریکل نے اور ڈیٹا بیسز سسٹم نے آبجیکٹ انٹری ڈیٹا بیسز بنائے. ایپلیکیشن ڈیولپر جو تھے وہ ڈیٹا کو اسٹور کرتے تھے اور ڈیٹا ٹائپس کو ایفیشینٹلی استعمال کرتے تھے, اسٹینڈرڈائز ہوتے گئے. پھر بھی اس میں کچھ فنڈامنٹل کانسیپٹ جو تھے وہ ویک تھے. پھر آبجیکٹ ریلیشنل ڈیٹا بیسز بھی آ گئے. دس واز accepted by US and international vendors. And next change اس کے ساتھ آ گیا کہ ایریا آف ٹرانزیکشنز اور ٹرانزیکشن پروسیسنگ جو ہے وہ کنٹینیو کرتا گیا. ایسڈ پراپرٹیز چینج ہوتی جا رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ وہ کس طرح سے چینج ہوتی ہیں, یہ بھی آبجیکٹ اس کے اندر کیپبلٹی آ گئی. So we've learned about the evolution of database systems, and we found out that they started from file-based system to object relational database.